اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حاضر خدمت ہے جعفر حسین اور آپ دیکھ رہے ہیں ریڈیو دبنگ، اور اس ٹائم میں موجود ہوں ہیوسٹن کے ٹیکساس امریکہ میں، اور خاص طور پہ یہ پروگرام آپ کے لیے لایا ہوں دا چیمپئنز ٹرافی شو۔ اس شو میں ہم کرکٹ کے حوالے سے بات کریں گے، اور ہمارے ساتھ جو شخصیات اس ٹائم موجود ہیں میں آپ کا تعارف کرواتا چلوں کہ سب سے پہلے تو فارمر کرکٹر ساجد خان ہمارے ساتھ موجود ہیں، اور دوسرے ہمارے ساتھ موجود ہیں الیاس چودھری صاحب۔ بڑا نام ہے الیاس چودھری، جو کہ ہیوسٹن کی جان ہے، پہچان ہے، خاص طور پہ بزنس کمیونٹی میں ان کو بڑا پہچانا جاتا ہے، اور ان کی ایک فاؤنڈیشن ہے جو کہ کرکٹ کے حوالے سے بھی کام کر رہی ہے۔ بہت زیادہ جو ہے نا یوتھ کے اوپر خاص طور پہ امریکہ میں کرکٹ کے لیے فروغ دیا جا رہا ہے۔ تو ہمارے ساتھ دونوں شخصیات موجود ہیں، ہم دونوں کو ویلکم کرتے ہیں ریڈیو دبنگ میں۔ سر آپ لوگ کا بہت شکریہ۔ جی السلام علیکم، بہت بہت شکریہ جعفر بھائی۔ بات کا آغاز کرتے ہیں سب سے پہلے ساجد خان صاحب سے۔ ساجد صاحب، سب سے پہلے تو یہ بتائیں کہ یہ آپ کی ٹیم کو ہوا کیا؟ چیمپئنز ٹرافی، اور 5 دن میں ہی چیمپئنز ٹرافی جو ہے نا وہ پاکستان کے لیے ختم ہو گئی، کیا وجہ قرار دیں گے آپ اس کو؟ بہت شکریہ جعفر، ریڈیو دبن میں آنے کی بڑی خوشی ہے، اور ریڈیو دبن میں آپ ہوسٹ کر رہے ہیں، پروگرام ورلڈ وائڈ جا رہا ہے۔ پہلے تو آپ کو بہت بہت مبارک ہو، اور یہ بہت اچھا آپ نے سلسلہ شروع کیا۔ ICC چیمپئنز ٹرافی پاکستان میں ہو رہی ہے، دنیا بھر میں لوگ جس طرح ICC چیمپئنز ٹرافی 29 سال بعد پاکستان میں ہو رہی ہے، پاکستان ہوسٹ ہے، اور ہوسٹ پہلی ٹیم جو ٹورنامنٹ سے باہر ہو گئی۔ پاکستان کی ہسٹری اٹھا کے دیکھ لیں، پاکستان کی ہسٹری میں کبھی بھی ایسا نہیں ہوا۔ بہت ہی غیر معیاری کرکٹ کھیلی ہے، کسی بھی شعبے میں ہو۔ ایک تو غیر معیاری ٹیم سلیکٹ کی گئی ہے، اور صحیح لوگوں کو سلیکٹ نہیں کیا۔ اوپنر نہ ہو، اسپنر نہ ہو، بیٹنگ کنسلٹنٹ نہ ہو، پھر فیلڈنگ کوچ اس طرح کا نہ ہو، تو آپ پوسٹ مارٹم کریں تو پورے سسٹم کو آپ کو چینج کرنا پڑے گا۔ تو نغمہ فکری ہے پاکستان کی کرکٹ کے لیے، ہاکی کی طرح پاکستان جا رہا ہے، اور دنیا کرکٹ میں اگر جس راج کرتے تھے۔ ICC چیمپئنز ٹرافی 2017 میں ہم جیتے تھے، ہمیں بڑی ہوپ تھی جو پاکستان نے ODI سیریز آسٹریلیا میں اور ساؤتھ افریقہ میں زمبابوے جیتی تھی۔ ہم یہی امید لگا کے بیٹھے تھے پاکستان کرکٹ ٹیم ODI وائٹ بال میں کچھ ان پٹ ڈالے گی، مگر افسوس سے کہنا پڑے گا غیر معیاری کرکٹ کھیلی گئی، جس سے پوری دنیا میں ہماری کرکٹ کا امیج خراب ہو گیا، بڑے دکھ سے کہنا پڑتا ہے۔ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں ساجد صاحب۔ الیاس صاحب کی طرف آتے ہیں۔ صاحب، بڑا غصہ ہے پوری قوم میں، عوام جو ہے نا وہ غصے سے لال پیلی ہو رہی ہے پاکستان کے لیے۔ خیر اب تو عادت سی ہو گئی ہے ان کو، لیکن پھر بھی ایک بڑا غم ہے جس کو کم کرنے کے لیے اس پوزیشن میں جب اتنا بڑا غصہ ہو اور ٹیم کی ہاری ہوئی شکست، وہ بھی انڈیا کے خلاف، کیا کرنا چاہیے؟ کیونکہ آپ تو ایسے شخصیات ہیں جو کہ آپ تحمل مزاجی سے لوگوں کو سمجھاتے ہیں، سکھاتے ہیں، کیسے آپ عوام کو تسلی دیں گے؟ جی، یہ موقع کافی مشکل ہوتا ہے، اور مجھے ابھی تک یاد ہے کہ میں تقریباً 1973 سے دیکھ رہا ہوں پاکستان کی کرکٹ۔ جب میں چھوٹا بچہ تھا تو اس زمانے سے تو پاکستان کرکٹ جو ہے وہ ہمیشہ ایسے ہی رہی ہے۔ مطلب بلکہ آپ کو ایک دلچسپ چیز ہے کہ پہلا ورلڈ کپ جب ہوا 75 میں، تو اس سے 1 سال پہلے پاکستان نے انگلینڈ کو، انگلینڈ میں جو انگلینڈ کی ٹیم ون ڈیز کے لیے بہت اچھی تھی، ابھی شروع ہوا تھا ون ڈے، 3-4 سال ہوئے تھے، تو پاکستان نے انگلینڈ کو انگلینڈ میں 2-0 سے شکست دی تھی ون ڈے سیریز میں۔ اور جو 75 کا ورلڈ کپ تھا وہ پاکستان فیوریٹ تھی کہ پاکستان فائنل میں پہنچے گی، اور اس میں بھی پاکستان پہلے دونوں گروپ کے میچز ہار گیا تھا اور باہر ہو گیا تھا۔ البتہ اس میں مجھے یہ ابھی تک یاد ہے کہ ویسٹ انڈیز سے جو میچ ہوا تھا اس میں پاکستان نے بہت اچھا کھیلا تھا، اور تقریباً جیتا ہوا میچ ہار گئے تھے، اور اینڈ میں ویسٹ انڈیز ورلڈ کپ جیتی تھی۔ لیکن یہاں پہ اصل میں ہوا یہ کہ دونوں میچز میں پاکستان کی جو کارکردگی تھی، وہ ایک اچھی ٹیم جو ہوتی ہے، جو مینٹلی پریپیئرڈ ہوتی ہے اتنے بڑے ورلڈ کپ کے کھیلنے کے لیے، اور یہ ICC ٹرافی کھیلنے کے لیے جو کہ یہاں پہ چیمپئنز ٹرافی ہو رہی ہے، تو اس کے لیے آپ کو مینٹل فٹنس کی ضرورت ہوتی ہے۔ دونوں گیمز میں نظر آیا کہ آپ کے پلیئرز میں وہ مینٹل ابھی نہیں ہے کیپیبلٹی کہ وہ پریشر کو برداشت کر سکیں اور بڑے ٹورنامنٹ کھیل سکیں۔ آپ کی ٹیم جو ہے وہ ایسی ہے کہ کوئی سیریز ہے، اس میں 3 میچز ہیں، ان میں سے ہو سکتا ہے 1 یا 2 میچز جیت جائے، لیکن ایک بڑا گیم کھیلنے کے لیے ابھی وہ صلاحیت نہیں ہے میرے خیال میں اس ٹیم میں، مینٹل اپروچ۔ لیکن اس پوزیشن کو جو آپ مینٹل اپروچ کی بات کر رہے ہیں، یہ تو کام ہی کوچ کا، آپ کے مینٹور کا، آپ کے ٹیم مینجمنٹ کا ہوتا ہے کہ کھلاڑی کو اٹھانا کیسا ہے۔ خاص طور پہ ساجد بھائی آپ تو زیادہ واقف ہوں گے کیونکہ آپ نے تو PIA اکیڈمی بھی چلائی ہے، اور PIA کی طرف سے جو ہے نا آپ کھیلتے بھی رہے ہیں۔ تو کھلاڑی جب ان کا مورال ڈاؤن ہوتا ہے تو کس طریقے سے ان کو بوسٹ اپ کیا جاتا ہے؟ جعفر، جس طرح الیاس بھائی نے بات کو
بڑھایا اس کو آگے بڑھاتے ہیں. یقینی طور پر پاکستان کے سسٹم کے حوالے سے ہم بات کی جائے, دیکھیے بہت ضروری ہوتا ہے پاکستان کرکٹ ٹیم کے خاص بالنگ کوچ تو ہے, بیٹنگ کنسلٹنٹ نہیں ہے, پھر گیم پلان نہیں ہے. گیم پلان ہم جو کہتے ہیں گیم پلان بالنگ بیٹنگ فیلڈنگ آپ کو دینا چاہیے. آپ کی جو موجودہ کپتان کو ٹاس جیتنے کے بعد ڈیسائیڈ کرنا پڑتا ہے بالنگ کریں بیٹنگ کریں, پھر آپ کے اوپنر اس پائے کے نہیں ہو. پھر یہ مجھے بتائیے آپ میچ کھیلنے جا رہے ہیں آئی سی چیمپئنز ٹرافی, ایک اوپنر سے پھر آپ نے نمبر 3 کے بیٹسمین کو چھڑ دیا, واحد بیٹسمین ہے جسے 6000 رن بنائے ہوں اور 19 سینچری بنائی ہو, 122 ODI کھیلے ہوں. میں سمجھتا ہوں بابر ساجد بھائی معاف کریں پلیز, 2 دن سے جو ہے نا دماغ کھا چکے ہیں, جتنے غصے والے فون یہاں پر آئے اور خاص طور پہ لوگوں کی جو شکلیں بنی ہوئی ہیں اس کو تھوڑا سا مسکرانے کے لیے کوئی ایسی باتیں کیجیے, کوئی تاریخ بتائیے, کوئی وسیم اکرم کے ساتھ کیسا دور گزرا, کوئی لطیفہ, کوئی اس طرح کا واقعہ بتائیے شعیب ملک کے ساتھ تاکہ لوگ ذرا سا جل کریں. دیکھیے ریڈیو دبن کے لیے بریکنگ نیوز ہے, وسیم اکرم 96 ورلڈ کپ کھیلنے جا رہے تھے تو ولز کپ ہوتا تھا پاکستان میں, اور ولز کپ پاکستان میں ہو رہا تھا, PIA چیمپئن ہوئی تھی اور اس کا میں کوچ تھا PIA کا, اور وسیم اکرم اس کے کپتان تھے. اور وسیم 96 میں ویٹرنس انڈیا گئی تھی, ظہیر عباس اس کے کیپٹن تھے. تو پاکستان کرکٹ ٹیم کے جو ہمارے ظہیر عباس صاحب مینیجر وہ چلے گئے, ضروری تھا مینیجر جو چلے گئے, اور ولز کپ ہوا, ہم نے شیخا پورا میں نیشنل بینک کو ہرا کے ولز کپ جیتے. تو ہم بتانے کا مقصد یہ ہوتا ہے ورلڈ کپ سے پہلے وہ ون ڈے ٹورنامنٹ ہوا, اس کی تیاری تھی. تو وسیم اکرم 7:30 بجے آن دا بورڈ بس میں آگے بیٹھ جاتے تھے, اور بس میں آنے کا مقصد یہ ہوتا ہے جب کپتان فرنٹ سے 7:30 بجے بیٹھ جائے تو سارے لڑکے اس سے آن ٹائم آتے تھے. تو کہنے کا مقصد یہ ہوتا ہے ڈپارٹمنٹ کی کرکٹ بہت ہی آؤٹ اسٹینڈنگ کرکٹ ہوتی تھی پہلے. ولز کپ دنیا ہے کرکٹ کی, حبیب بینک PIA نیشنل بینک ٹاپ لیول کی ٹیم ہوتی, تو وہ تیاری کی ورلڈ کپ کھیلنے سے پہلے. آپ دیکھیں یہ چیز بتانے کا مقصد تھا ہم نے کون سی تیاری کری, ہم 2020 کی تیاری سے کھیلے تھے. واقعہ تو یہی ہوتا ہے. اور معین خان اسٹینڈ بائی تھے. میں آپ کو قصہ بتاتا ہوں, فیصل آباد میں میچ تھا, حبیب بینک ورسز PIA. معین خان نے 80 رن بنائے. معین خان 18 رکی ٹیم میں تھا, 16 میں نہیں تھا. معین خان نے بولا, مجھے فیصل آباد سے لاہور آ رہے تھے, تم بھائی جان سے بولو تمہاری سنتے. تو بھائی جان سے میں نے کہا بھائی جان آج کیا اننگ کھیلی ہے معین خان نے, وسیم اکرم. اچھا, تو معین خان نے, ہاں ایک ہمارے سلمان خان بھی ہے نا انڈیا کے, ہاں سلو ہے, وہ بھی بھائی جان. تو معین خان نے مجھ سے بولا, تو بھائی جان نے کان میں اس در سے سنا تھوڑا دے کہ وہ فوکس کر چکے تھے راشد لطیف کو لے کے جانا. راشد لطیف 96 ورلڈ کپ کھیلے, معین خان اسٹینڈ بائی میں تھے. تو معین خان نے ورلڈ کپ میں آؤٹ اسٹینڈنگ اننگ کھیلی, مگر پھر بھی جگہ نہیں بناتے. تو کہنے کا مقصد ہے پلیئر کے اوپر پلیئر لگا ہوا تھا. اب کیا ہے, پلیئر کے اوپر پلیئر ہی نہیں ہے. ان 9 سال سے یہی لڑکے کھیل رہے ہیں یار, ان کو سر درد, ان کو اسٹار بنا دیے. اسٹار کس بات کے, اسٹار تو 90 کے پلیئر تھے. تو سوشل میڈیا نے بنایا نا. حقیقت میں آپ جیسے کھلاڑی جو جانچتے ہیں, جو دیکھتے ہیں, ان کو تو اسٹار بنانے والے کوئی بھی نہیں ہے نا. سوشل میڈیا کا کیا کردار کہیں گے الیاس بھائی, خاص طور پہ یہ جو نوجوان کھلاڑی جو ہماری اس ٹیم میں شامل ہوئے ہیں, خاص طور پہ سوشل میڈیا میں جو ہے نا بڑے ایکٹیو ہیں, کیا کہیں گے ایسی پوزیشن میں جب آپ کا چیمپئنز ٹرافی آپ کے گھر میں ہونے والی ہے, ایک بڑی بڑی ٹیمیں آپ کے پاس آنے والی ہیں, ان کے مقابلے کو فوکس کرنا چاہیے, یا آپ کو جو ہے نا سوشل میڈیا پہ کوئی ٹک ٹاک پہ دیکھ رہا ہو, کہیں کچھ اس طرح کر رہا ہو, روکنا چاہیے اس اقدام کو؟ جی بالکل روکنا چاہیے. بلکہ مجھے ابھی تک یاد ہے جب پرانے زمانے کی بات کر سکتے ہیں جی کہ جب پاکستان کی ٹیم فورن ٹورز پہ جاتی تھی, ان کو الاؤ نہیں ہوتا تھا کہ وہ اپنی فیملیز کو بھی ساتھ لے کے جائے, اور بہت ڈسپلن ہوتا تھا. جس طرح اب جو ہے نا وہ انڈیا نے منع کیا کہ اپنی فیملی کو ساتھ نہیں لے کے جانا. تو بڑا ڈسپلن ہوتا تھا کہ اس ٹائم پہ آپ کو کمرے میں ہونا ہے, چاہے آپ جاگے رہیں لیکن آپ کو اس ٹائم پہ بالکل کمرے میں ہونا چاہیے. ڈسپلن ہوتا. بلکہ جو سوشل میڈیا کی آپ نے بات کی, اصل میں وہ پاکستان کی کرکٹ کو تھوڑا سا نقصان بھی پہنچا رہی ہے, اس انداز میں کہ پلیئرز اس کو جب استعمال کرتے ہیں اپنے مقصد کے لیے, مطلب خود ڈائریکٹ نہیں کرتے, ان کے مداح ہوتے ہیں, ان کو بٹھایا ہوتا ہے کہ وہ ان کے بارے میں بات کریں. تو کیا ہوتا ہے کہ ایک ایسا کمپٹیشن کریٹ ہوتا ہے کہ جو پلیئر کے لوگ اگینسٹ ہیں وہ بھی اسی سوشل میڈیا کو یوز کر کے دباؤ ڈالتے ہیں. تو کیا ہوتا ہے کہ کئی دفعہ ٹیم کی سلیکشن جو ہے وہ سوشل میڈیا پہ ہو رہی ہوتی ہے, جبکہ سلیکشن جو ہے وہ سلیکٹرز کو کرنی ہے یا جو ان لوگوں کو کرنی ہے. تو کیا ہوتا ہے کہ جیسا آج کل ٹیم میں شاداب نہیں ہے, ٹھیک ہے, صرف یہ اس کی ایک ہی وجہ ہے, انہوں نے پرفارمنس کیا ہے, گئے
डोमेस्टिक क्रिकेट खेली, 4 रोज़ा मैचेस भी खेले, श्रीलंका में लीग खेली और परफॉर्म किया उन्होंने। लेकिन सिर्फ इस वजह से वो वापस नहीं आ पा रहे कि उनको ऊपर इतनी तनकीद हुई थी। ये जो हमारे लोग जो कई एनालिसिस भी करते हैं टीवी पे भी और उस तरह भी और सोशल मीडिया पे भी, उनके ऊपर इतनी तनकीद हुई थी कि उनको वापस लाना इतना आसान नहीं कि दोबारा मतलब फीलिंग होती है कि इलियास में एक चीज़ जो हम सीखते हुए आए हैं बचपन से, तनकीद बलाए इस्लाह होती है। जी जी बिल्कुल। तो वो इस्लाह के लिए तो ठीक था ना, फिर तो उसने तनकीद हुई, वो जाके डोमेस्टिक खेला, अपने आप को मनवाया, तब तो सिलेक्शन हो जानी चाहिए थी। इमामुल हक ने भी नो डाउट आउट क्लास इनिंग्स खेली है डोमेस्टिक में, लेकिन उनको तो लेकर आ गए आप, तो मेरे ख्याल में शादाब की भी जगह बन जाती है। जी जी, इमामुल हक जो है उनके साथ अब पाकिस्तान ने उनको डोमेस्टिक क्रिकेट में भेजा, लेकिन वो पहली टीम में शामिल नहीं थे। वो सिर्फ इसलिए आए हैं कि एक आपका ओपनर ज़ख्मी हो गया। फ़खर, जब आपके पास ओपनर की ज़रूरत है, आपको पता है कि बाबर जो हैं वो 1 डाउन पे स्कोर करते हैं और जब ओपनर के तौर पे आते हैं वनडे में तो इतने स्कोर नहीं कर पाते, और आजकल वो दबाव में भी हैं। ऐसी सूरत में जैसा साजिद भाई कह रहे थे कि ओपनर्स की किल्लत नज़र आई कि आपकी टीम में शुरू से ही इमाम को होना चाहिए था। आप मतलब टीम जो सेलेक्ट करते हैं आपको 3 ओपनर्स लाजमी चाहिए होते हैं टीम में। तो इस टीम में सिर्फ एक ही ओपनर था जो कि फ़खर था, बाकी तो सारे जो हैं उन्होंने मेक शिफ्ट ओपनर बनाया, बाबर आज़म, जैसा साउथ शकील को ओपनर भेज दिया उन्होंने। जी, तो ये दोनों तो T20 में ओपनिंग करते हैं, लेकिन वनडे मैच में या टेस्ट मैचेस में तो नहीं करते। करना तो चाहिए ना जब अपने आप को मनवाया है। साजिद साहब क्या कहेंगे, क्योंकि जो T20 में ओपनिंग कर रहा है क्या वनडे में नहीं कर सकता, टेस्ट में नहीं कर सकता? देखिए, रिजवान को ओपन करने चाहिए, कप्तान फ्रंट से लीड करना चाहिए था। अब बाबर नंबर 3 विकेट थे, रिजवान अगर ओपन आ जाते, और रिजवान ने जब खुद टीम, मैं समझता रिजवान ने और आखिर में टीम बनाई है ना, मुझे बताइए कुलदीप शाह को कौन लेके आया जो 2020 में एक प्राइवेट लीग खेल रहा हो बांग्लादेश में, फ़हीम अशरफ को कौन लेके आया है? फिर दूसरे एक और प्लेयर हैं जिनका इलियास भाई का नाम ताहिर को कौन लेके आया? तैयब ताहिर जो लड़के बैट्समैन है, ये 3 ऐसे बैट्समैन हैं मिडिल ऑर्डर में, आप उनको लेके जा रहे हैं। आप देखिए, आमिर जमाल यकीनी तौर पर एक बेहतरीन ऑलराउंडर था, क्या उस पर मेरे जो अपने ज़राए बताते हैं, हो सकता है मैं गलत हूँ, उसमें जो कैप पे कुछ लगाया हुआ था जो साबिक वज़ीर आज़म का नंबर है, उसकी वजह से उसको सज़ा मिली, जो मेरे अपने ज़राए बताते हैं। ये देखें ना, ये भी चीज़ें सोशल मीडिया की तमाम बात, और ये सोशल मीडिया में तमाम चीज़ें आ रही हैं, तो ये चीज़ें क्रिकेट में किसी को सज़ा नहीं मिलनी चाहिए। बात सिंपल सी ये हो रही है। साजिद भाई, सज़ा की आप बात कर रहे हैं, सज़ाएँ मिली हैं। फ़खर ज़मान को सज़ा दी गई, बाबर आज़म को सज़ा दी गई, आपके सामने की बात है ना, ये कोई बहुत पुरानी बात नहीं है। तो आपके ख्याल में क्या शादाब को सज़ा नहीं देगा? कुछ लोगों को तो सिर्फ और सिर्फ इतना कह के जो है ना पीसीबी ने कहा कि भाई वार्निंग दे दी और कहा कि बस ठीक है भाई, अब ज़रा ख्याल रखना, आगे जो है ना आपकी टीम में जगह नहीं बनती। मेरे ख्याल में जो सज़ाओं का सिलसिला है वो आज तक जारी है। आपके साबिक कप्तान जो 92 वर्ल्ड कप जीते हुए हैं, उनको भी तो सज़ा दी गई है। क्या कहेंगे उन जैसे लोगों के, बहुत सारे क्रिकेटर को आप सज़ाएँ देके, आप समझते हैं कि जब सज़ा दी जाए उसके बाद जो है ना वो क्रिकेटर से तवक्को की जा सकती है कि वो उस तरह की परफॉर्मेंस दे? देखिए, बहुत प्यारी बात की है आपने जाफ़र, जैसे इलियास भाई ने बहुत इंपॉर्टेंट, देखिए पाकिस्तान की फ़र्स्ट क्लास को इज़्ज़त दें। आपने बाबर ने कौन सी इज़्ज़त दी? फर्स्ट क्लास क्रिकेट कौन सी खेली? देखिए, हमने क्रिकेट खेली है, क्रिकेटर बनाए। बाबर से ये पूछें, जो आप पाकिस्तान की फ़र्स्ट क्लास हो रही है, 15 दिन आप एंजॉय कर रहे हैं, अपने फार्म हाउस में जा रहे हैं, आप उस सिस्टम को इज्जत ही नहीं दे रहे जिस सिस्टम से आप निकल के आए। जो प्लेयर ही नहीं है जो फर्स्ट क्लास क्रिकेट हो रही हो, 4 डे मैच ना खेल रहा हो, फिर आप इतने पावरफुल हो गए, फिर आपने फर्स्ट क्लास क्रिकेट डायरेक्ट जाके फिर आपको झटका दिया। पहले टेस्ट मैच आपको खिलाया, उसके बाद दोनों टेस्ट मैच ड्रॉप कर दिया, जाके फर्स्ट क्लास खेले आप। इलियास भाई ने बड़ी प्यारी बात, शादाब ने फर्स्ट क्लास क्रिकेट में 25 आउट किए हैं, 450 रन बनाए। साजिद खान ने फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेली है और पिशावर और सियालकोट का मैच हो रहा था। साजिद भाई, यहाँ पे रोकना चाहूँगा मैं आप दोनों को। पहले इलियास भाई ये बताएं कि हमारी डोमेस्टिक क्रिकेट इतनी अहलियत के हामिल है जितनी कि भारत की है। भारत से 10 साल से 12 साल से बेशुमार क्रिकेटर सामने आ रहे हैं और उनके साबिक कप्तानों का ये बयान भी है कि भाई ये हमारी जो है ना डोमेस्टिक क्रिकेट से आ रहे हैं, IPL से नहीं आ रहे बाकायदा। क्या कहेंगे कि हमारी डोमेस्टिक क्रिकेट और भारत की जो डोमेस्टिक क्रिकेट है, क्या फ़र्क महसूस किया आपने उसमें? जी, इसमें एक चीज़ जो बहुत ज़रूरी है वो क्रिकेट में कंसिस्टेंसी कहते हैं उसको।
آپ نے ایک بہت بڑا ٹورنامنٹ کیا اس چیمپئنس ٹرافی کی ٹریننگ کے لیے. آپ نے پچھلے سال ون ڈے ٹورنامنٹ رکھا پاکستان میں, اس کے بعد پھر 4 روزہ میچز رکھے, پھر اس کے بعد اسی وقت انڈر 19 بھی ہو رہی ہے, بے شمار میچز رکھے پاکستان کی جو ڈومیسٹک کرکٹ میں, مطلب کرکٹ کی بھرمار تھی, لیکن وہ ضرورت نہیں تھی اس چیز کی. انڈیا میں جو سسٹم ہے کھیلنے کا وہ یہ ہے کہ ایک وہ 5 ٹیموں کی ایک ٹورنامنٹ کرتے ہیں 4 روزہ میچز میں, جس کا فائنل 5 روز کا ہوتا ہے, اور باقی ان کی ایک علیحدہ ٹورنامنٹ ہوتا ہے رانجی ٹرافی, جس میں باقی ٹیمیں بھی کھیلتی ہیں, اور وہ بھی 4 ڈیز کے ہوتے ہیں میچز. اور یہ ریئل ہے جہاں سے ٹیم نکل کے آتی ہے, کیونکہ اگر آپ کے بالر جو ہیں T20 میں زیادہ پسند کرتے ہیں پاکستان ٹیم کے پلیئرز کھیلنا, کیونکہ اس میں میرے خیال میں ان کی جو بھی لائیولیہوڈ ہے, مطلب پیسہ زیادہ ہے اس میں, تو ان کی رجحان اس میں. تو ٹیسٹ میچز میں بالنگ کرانے کے لیے کی صلاحیت نہیں رہی, ان کی فٹنس نہیں ہے. اسی طرح ون ڈے میچز میں بھی وہ فٹنس نہیں ہے. تو کیا ہوتا ہے کہ 4 روزہ میچ کھیلنے کے لیے ان کو 4 دن نکالنے ہیں اور پوری کنسنٹریشن کرنی ہے. اس کے لیے وہ لوگ تیار نہیں ہیں, کیونکہ وہ مینٹلی اس بات پہ تیار ہیں کہ ہم فرینچائز کرکٹ کھیلیں, اور جب بھی یا پاکستان کے لیے کھیلیں یا فرینچائز کھیلیں, لیکن ڈومیسٹک کرکٹ میں پیسہ کمانے. بلکہ ایک چیز میں صرف کہنا چاہوں گا اینڈ میں اسی ٹاپک پہ کہ ویو ریچرڈس کو لوگوں نے کہا کہ یو آر دا گریٹسٹ, مطلب یو آر گریٹ. تو ریچرڈ نے کہا میں آپ مجھے گریٹ کہہ رہے ہیں, لیکن کرکٹ مجھ سے زیادہ گریٹ ہے. جو گیم کرکٹ کا نا, جو اس کے اصول ہیں, جو تو اب آپ کا اصول تو یہی ہے نا کہ آپ 4 روزہ میچ کھیلیں, ڈومیسٹک کرکٹ کھیلیں. اگر بابر وہاں پہ کھیلتا ہے, شاہین وہاں پہ جا کے کھیلتا ہے, تو باقی پلیئروں کو موقع ملے گا سیکھنے کا. اب وسیم اکرم کی بات کی, وسیم اکرم 4 روزہ میچ کھیلتے تھے PIA کے لیے, عمران خان, جاوید میاداد, یہ سارے ڈومیسٹک کرکٹ کھیلتے تھے. تو باقی جو پلیئرس تھے ان سے سیکھتے تھے. جی, عمران خان PIA کے لیے کھیلتے تھے. یہ مطلب اس زمانے میں نے دیکھے میچز, بلکہ ایک دفعہ میں نے دیکھا تھا سینٹر پہ کھیلی, انہوں نے عبد القادر کی بال پہ اسٹمپ آؤٹ ہو گئے تھے, تو انہوں نے جو کیمرہ مین تھا اس کا کیمرہ توڑ دیا تھا عمران خان نے غصے میں. تو اسی کے بعد انہوں نے عبد القادر کو ٹیم میں بھی شامل کیا تھا. لیکن میں صرف یہ کہنا چاہ رہا تھا کہ جب آپ وہ کھیلتے تھے وہ تو ساری ٹیم کو موقع ملتا تھا. تو جسے آپ نے کہا نا کہ ڈومیسٹک کرکٹ, معافی چاہوں گا, قطع کلامی کی معافی چاہوں گا, جتنا پوسٹ مارٹم ہونا تھا پاکستان ٹیم کا وہ ہو گیا. یہ بڑی پیاری بات کی ہے آپ نے عمران خان کے حوالے سے کہ عبد القادر کیسے ٹیم میں سلیکٹ ہوا ہے. جی جی, یہ آپ نے مطلب اس بات کو ذرا دوبارہ دہرائیے گا, کیا تھا یہ؟ جی جی, ایک میچ تھا کراچی جم خانہ میں ہو رہا تھا وہ میچ, اور عمران خان بیٹنگ کر رہے تھے. اور عمران خان کے نزدیک یہ تھا کہ ٹیسٹ میچز میں پاکستان کے پاس مشتاق محمد, انتخاب عالم, اس طرح کے بہت اچھے لیگ اسپنرز رہے ہیں, اور وسیم راجہ وکٹیں لیتے تھے, لیکن ہمارے پاس کوئی نیا اسپنر نہیں آ رہا. اقبال قاسم ہیں, توصیف ہیں, لیکن لیگ اسپنر کی ضرورت ہے. تو وہ اس میچ میں عمران نے ایک چھکا مارا قادر کو, نیکسٹ بال پہ اسٹمپ آؤٹ ہو گئے دوبارہ چھکا مارنے کے چکر میں. تو انہوں نے کہا کہ یہ بہت اچھا ہے. تو وہ جب باہر آ رہے تھے تو کیمرہ مین نے ان کی تصویر لینے کی کوشش کی, تو انہوں نے بلا مار دیا کیمرے پہ. لیکن عمران خان جب عبد القادر کو لے کے آئے تھے ٹیم میں, تو اس زمانے میں ٹرینڈ یہ تھا کہ لیگ اسپنر کو کہا جاتا تھا کہ وہ رن زیادہ دیتا ہے. عمران خان جو تھے ان کو سیکرٹ ویپن کہتے تھے کہ یہ ہمارا سیکرٹ ویپن ہے. ان کو انگلینڈ کے خلاف وہ لے کے آئے تھے, اور پھر اس کے بعد انہوں نے ان کو ون ڈے میچز میں بھی بہت کھلایا تھا, جبکہ اس زمانے میں ون ڈیز میں صرف آف اسپنر کھیلتے تھے. لیکن یہ پہلے تھے جو عمران خان لے کے آئے تھے. تو وہ عمران خان ہمیشہ اس طرح کی چیزیں کرتے تھے. لیکن ایک چیز میں وہی کہہ رہا تھا کہ آپ نے کہا نا انضمام کو انہوں نے بڑا اچھا پک کیا تھا. جی جی, انضمام کو مشتاق احمد کے کہنے پہ عمران خان نے کہا کہ مجھے ایک ایسے بیٹسمین کی ضرورت ہے جو کسی بھی نمبر پہ کھیل سکتا ہو, اس میں ایسا ٹیلنٹ ہو کہ اس کو میں آگے پیچھے کر سکتا ہوں. تو مشتاق احمد نے کہا کہ میرے نزدیک ایک ہے. تو وہ پھر جب انضمام ٹیم میں آئے تھے تو عمران نے شروع میں ان کو اوپنر کھلایا تھا, پھر بعد میں آہستہ آہستہ دوسرے نمبرز پہ وہ گئے. لیکن آپ کی وہ والی بات میں دوبارہ دہرانا چاہوں گا کہ آپ نے کہا کہ ڈومیسٹک کرکٹ کیا پاکستان کی اس لیول کی ہے یا نہیں ہے. وہ نہیں ہے, اسی وجہ سے کہ آپ کے جو پلیئر ہیں وہ اگر کھیلیں گے اس میں تو اس کا لیول بڑھے گا, جب تک وہ نہیں کھیلیں گے تو بہت مشکل ہے. ساجد بھائی, خاص طور پہ بات کی لیاز صاحب نے کہ جو لیگ اسپنر ہوتا ہے وہ رن زیادہ دیتا ہے, اور عبد القادر بھی اس طرح سلیکٹ ہوئے. آپ کیا سمجھتے ہیں جو ہماری موجودہ پاکستان ٹیم ہے, میں گزشتہ 10-12 سالوں سے دیکھ رہا ہوں, پاکستان کرکٹ ٹیم کے جو بیٹسمین ہیں وہ کسی بھی حریف ٹیم کے لیفٹ آرم اسپنر سے آؤٹ ہوتے ہیں بہت زیادہ.
پہلے ہیرات سری لنکا کی طرف سے، ہیرات کو وہ بوڑھے بھی ہو گئے تھے لیکن دوبارہ پاکستان کے خلاف ہیرات کو لے آتے تھے، وہ وکٹیں لے لیتا تھا پاکستان کے. اب کلدیپ نائر وہ بھی تھے، سوری میں نام بھول گیا، اور اکثر پٹیل بھی، اکثر پٹیل، دو یہ تھے، جڈیجا، تینوں لیفٹ آرم اب اسپنر. یہ جب اسپنر سے پھنستے ہیں، جب آپ کے بیٹسمین اسپنر پہ پھنس رہے ہیں تو ان کو کچھ سیکھنا چاہیے. مجھے اچھی طرح یاد ہے، میں تھوڑا سا لیندی لے رہا ہوں آپ کے ٹائم کو، لیکن جو چیز میں نے دیکھی 2004-2005 میں باب وولمر کوچ تھے، اور باب وولمر نے مرلی دھرن کو کھیلنے کے لیے یوسف کو سکھایا کہ مرلی دھرن کو کھیلنا کیسے، کیونکہ مرلی دھرن پہ یوسف آؤٹ ہو رہے تھے. یوسف نے باقاعدہ ٹریننگ کی اور باب وولمر ان کو سمجھاتے تھے. میری آنکھوں کے سامنے یہ سب کچھ ہوا، اس لیے میں آپ کو بتا رہا ہوں. تو جب وہ 2006 میں کھیلے سری لنکا میں سیریز، تو بیسٹ پلیئر آف دا ایئر قرار پائے تھے محمد یوسف. اور مرلی دھرن کیا 3 ٹیسٹ اور سینچریز بنائی تھی انہوں نے. تو اس طرح کا کوچ اور اس طرح کی چیز جب لیفٹ آرم سے ہم آؤٹ ہو جاتے ہیں تو اس کو سکھانے والا کوئی نہیں ہے. یہ ویڈیو اینالسٹ وغیرہ کیا کر رہے ہیں؟ جعفر، بہت امپورٹنٹ ریڈیو دبن یقینی طور پر بہت اچھا پلیٹ فارم ہے، اور جو بہت ہی اعلیٰ گفتگو چل رہی ہے. جس طرح الیاس بھائی نے عبد القادر کا ذکر کیا، جعفر جو آپ نے اسپنر کے حوالے سے جو بات کی ہے، دیکھیں ٹیکنیکل بات کی جاتی ہے، اور ٹیکنیکل بات کرنے کے لیے آپ کو کرکٹ کھیلنی پڑتی ہے. میرے انڈر-19 انڈر-17 فرسٹ کلاس کرکٹر جتنی بھی اللہ تعالیٰ نے مجھے موقع دیا، میں نے کرکٹ کھیل لی ہے گراس روٹ لیول پہ. سوال کیا پیدا ہوتا ہے، آپ کو اسپنر کھیلنا آنا چاہیے، اور کھیلنے کے لیے اگینسٹ دا بریک کا لفظ ہے، اگینسٹ دا بریک نہیں کھیلنا ہے، بریک کے ساتھ کھیلنا ہے. رائٹ آرم لیگ اسپنر اگر ہے تو اس کو وہاں پر کھیلنا ہے، یہاں پر نہیں کھیلنا. جیسے آپ نے دیکھا ہے تو رائٹ آرم اسپنر کو بریک کے ساتھ اور فٹ ورک یوز کرنا ہے، بڑا پاؤں چھوٹا پاؤں یوز کرنا ہے. تو یہ چیز آپ کو ڈے بائی ڈے پریکٹس کرنے سے آتی ہے. آف اسپنر کو اگر آپ نے آف اسٹمپ پہ نہیں کھیلنا ہے، بریک کے ساتھ یہاں پر کھیلنا چاہیے. اس طرح لیفٹ آرم اسپنر کو مڈ وکٹ نہیں ماننا ہے، بریک کے ساتھ کھیلنا. تو بریک کے ساتھ آپ کھیلیں، فٹ ورک یوز کریں، اور بیٹنگ بال کھیلنا. جیسے نیٹ پہ آپ بیٹنگ کرتے ہیں نا، تو آپ کو ذہن میں ہونا چاہیے سلیم مڈ آف، شارٹ لیگ، سلیپ اور سلیپ میں تو بیٹ اینڈ پیڈ کھیلنا آنا چاہیے. تو بہت کوچنگ یہیں پہ شروع کر دی. نہیں کوچنگ میں بات نکلی ہے نا، تو بات کوچنگ کی ہے، کیونکہ بات کوچنگ کی ہے. تو کوچنگ سے اچھا گریٹسٹ پلیئر جاوید میاں سے اچھا کوئی بھی بیٹسمین بال پہ کھیل نہیں سکتا. الیاس بھائی نے بڑی اچھی بات کی. عبد القادر 6 بالیں 6 54 پہ رکھ دو تو وہاں بریک کر دیتے ہیں. عبد القادر کو ہم نے کھیلا ہے، ہم نے فرسٹ کلاس کرکٹ 100 کیے ہیں ایسے اسٹیڈیم کراچی میں. اور سید اصغر علی شاہ پہ ایک ٹورنامنٹ ہوتا تھا ڈاکٹر شاہ کے والد کے نام پر، تو ہم نے وہ فائنل کھیلا تھا. وہ فائنل جیتا 30,000 تماش جیتا یو سینٹر پہ. اس کا فائنل کا مین آف دی میچ تھا دھرمپورہ جیم خانہ. عبد القادر اس کے کپتان تھے، عامر سہیل پتہ نہیں کون کون تھے. ہماری ٹیم اقبال قاسم، ہارون رشید، جو بڑے نام، تو اس کے مین آف دی میچ میں تھا. عبد القادر جب کھیلتے تھے نا تو آپ کھیلے جاتے تو اپنے بات کھینچ لیتے تھے. تو اس میں بریک اتنی تھی، ایک کہنے کا بات ہے 6 انگلیاں تھے، بڑا بریک چھوٹا بریک کرنا آتا تھا. عبد القادر گریٹسٹ پلیئر تھے، گریٹ بالر تھا پاکستان کا. وہ صدیوں میں پیدا ہوا. سنٹ وان کو کھیلنے کے لیے جاوید میاں سے پوچھا گیا کیسے کھیلتے تھے، بیٹ اینڈ پیڈ، بیٹ اینڈ پیڈ، بال بیٹ. مگر آج کے لڑکے پریکٹس ہی نہیں کرتے. اب بابر کو سوئی مارنے نہیں آتا. مزے کی بات دیکھو یار، جو بیٹسمین جو وہ پلیئر ہی نہیں جو سوئی مارنا نہ ہے، تو یہی تو لگنیاں فکریہ ہے. بالکل صحیح کہا ساجد صاحب. بہت غصے میں نظر آ رہے ہیں ساجد بھائی. نہیں بات غصے والی ہے نا. اس میں آپ نے جو اسپنرز کی بات کی نا، تو میں اس ٹورنامنٹ میں ہی دیکھ لیں آپ، اس ٹورنامنٹ میں دیکھ لیں پاکستان جب پہلا میچ ہار گیا نیوزی لینڈ سے، تو میں ابھی دیکھ رہا تھا یہ اسکور پہ، تو پاکستان نے جب 50 اوور پھینکے تو پاکستان کی طرف سے 20 اوور کروائے اسپنرز نے، اور 30 اوور آپ کے باقی جو فاسٹ بالر تھے تینوں، اور تینوں جو تھے وہ رنز دے رہے تھے. بالکل. تو اور یہ بات یہاں ہے کہ پاکستان جو ہے اس میں جو پچز ہوتی ہیں وہ سلو ہوتی ہیں، اسپنرز کو مدد کرتی ہیں. اس کا یہ مطلب ہوا کہ ہمارے جو بیٹسمین ہیں
وہ اسپنرس کو زیادہ اچھا کھیلنا چاہیے انہیں بنسبت اس کے کہ نیوزی لینڈ کے پلیئر جو ہیں وہ ہم سے زیادہ اچھا کھیلیں اسپنرس کو. آپ نے اچھا وہ لوگ جو ہیں یقیناً ویک ہونا چاہیے انہیں اسپنرس کے لیے نیوزی لینڈ, اور آپ اپنی بالنگ میں ان کے خلاف فاسٹ بالر یوز کر رہے ہیں, جبکہ آپ کے پاس اسپنر تھا, مطلب سلمان علی آغا صرف 3 اوور کروائے, اور جو باقی فاسٹ بالر جب ان کو رن بن رہے تھے تو ان کو یقیناً ان کو چانس دینا چاہیے تھا. لیکن نیوزی لینڈ نے, اب میں دیکھ رہا ہوں کہ نیوزی لینڈ نے 29 اوورز اسپنر سے کرائے, مطلب تقریباً 30 اوور سمجھ لیں, اور ہم نے صرف 20 اوور کرائے, جبکہ ہماری بیٹنگ جو ہے وہ ہم کہتے ہیں کہ اسپنرس کے خلاف اچھی ہے, اور ہمارے خلاف وہ زیادہ اسپنرس کو یوز کر رہے ہیں. اگر یہ صورت حال ہو تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ ہماری اسپنرس کا اس کا مطلب اسٹینڈرڈ وہ نہیں ہے جو کہ باقی ٹیموں کے اسپنرس کا ہے. دیکھیے بہت ساری خامیاں تھیں ریاض بھائی, خاص طور پہ اگر جو چیز ایک مین چیز جو نظر آئی ہے وہ خاص طور پہ آپ کی کپتانی نظر آئی ہے. آپ کی کپتانی, پریشر میں تو کپتانی ہے ہی نہیں. اگر آپ اس پہ اگر نظر ماریں, کیونکہ آپ تو کافی پرانے کپتانوں کو دیکھ چکے ہیں, کیا کہیں گے, کیا رضوان کپتانی کے اہل ہیں؟ نہیں, رضوان کیپٹن کے لحاظ سے صحیح ہے, ہی از اے وکٹ کیپر, تو وہ کافی چیزیں سمجھتے ہیں. اور میں آپ کو ایک چیز بتا رہا ہوں, ہاں نہیں پلیز میں اس پہ کنٹینیو کروں گا آپ ہی کے ساتھ. لیکن جو کپتانی سکھائی جاتی ہے, مینٹلی طور پہ بتائی جاتی ہے, اور ایک ہوتا ہے بائی برتھ کپتان, 2 چیزیں ہوتی ہیں. اب ایک چیز سیکھنی بھی نہیں ہے اور بائی برتھ بھی نہیں ہے آپ, تو آپ کیا کریں گے؟ آپ کو جو مل گیا اس پہ ہی کھیلیں گے آپ. تو آپ سمجھتے ہیں کہ جس طریقے سے یہ کپتان بنا کے اس میدان میں اتارا گیا, کوئی پلاننگ, کوئی کچھ نظر آیا تھا آپ کو؟ نہیں, اس میں آپ ایک پوری ہسٹری دیکھیں کہ جو یہ کس طرح کپتان بنے کس طرح, وہ اس کی ایک ہسٹری تھی کہ آپ نے ایک اچھا کھیلتا ہوا کپتان سرفراز اس کو نکال دیا, ٹھیک ہے, یہ آپ نے غلطی کی, ٹیم میں تھوڑا سا بریک اپ ہو گیا. آپ نے بابر کو کپتان بنایا, پھر بابر کو ہٹا کے آپ نے شاہین آفریدی کو بنایا, پھر آپ دوبارہ بابر کو لے آئے. اس کے دوران آپ نے سرفراز کو بھی چانس دیا, وہ پرفارم نہیں کر پا رہے تھے, لیکن ایز اے کیپٹن, ایز اے لیڈر ہی واز گڈ. کئی دفعہ ایسے بھی ہوتا ہے, ایک مائک بریڈلے ہوتے تھے انگلینڈ کے, جو کہ اتنے اچھے پلیئر نہیں تھے لیکن کیپٹن بہت اچھے تھے, تو ان کو صرف کیپٹن کے طور پہ کھلاتے تھے وہ, اور وہ فیلڈنگ اچھی کر لیتے تھے, تو یہ ان کی ایڈوانٹیج تھی. اچھا, اب کیا ہوا کہ اتنا زیادہ کرٹیسائز ہوا بابر کی کپتانی پہ, شاہین آفریدی کی کپتانی پہ, اور سرفراز کی پرفارمنس پہ اتنا زیادہ ہوا کہ ان کے پاس کوئی چوائس نہیں رہی, اور ہر طرف یہی بات آ رہی تھی کہ رضوان کو کیپٹن بنائیں. انہوں نے بنایا. جب شروع میں رضوان کیپٹن بنے تو اس طرح کا ٹورنامنٹ نہیں ہو رہے تھے, جو بڑا ٹورنامنٹ ہو رہا ہے نا ابھی, اس طرح کا ٹورنامنٹ نہیں ہو رہا تھا, سیریز ہو رہی تھی. اس نے آسٹریلیا میں, آپ کو یاد ہوگا کہ صرف 4 بالر یوز کر کے آسٹریلیا کی پوری ٹیم کو آؤٹ کر دیا تھا ون ڈے میچ میں, اور لوگوں نے اس کی تعریف کی تھی کہ بھائی یہ زبردست کپتانی ہے. اس طرح انہوں نے ٹیسٹ میچز میں 2 اسپنر سے 50,000 اوور کروا دیے, اور وہ میچ پاکستان جیت گیا. تو ان کی بہت تعریف ہو رہی تھی. البتہ اس سیریز میں جو مجھے نظر آیا, ایک واقعہ جو مجھے نظر آیا جو میں نے آج تک نہیں دیکھا زندگی میں, کہ کپتان جو ہے وہ اپنے بالر کو ڈی مورلائز کر دے. آپ نے فیلڈ پلیسمنٹ رکھی ہے تو آپ بالر کی چوائس بھی ہوتی ہے نا کہ فیلڈ, اب بالر کی ہو سکتا ہے چوائس ڈفرینٹ تھی, اور اس نے اچھی خاصی بال کرائی, اس کو ایج لگا, 3rd مین پہ چوکا ہو گیا. آپ کو فرسٹریشن تو ہے, لیکن آپ نے برا بھلا کہنا شروع کر دیا, مطلب غصہ, جو غصہ دکھایا نا, وہاں سے نظر آ گیا کہ مینٹلی یہ ابھی کپتانی کے لیے تیار نہیں تھے. کہ ایسی چیز ایک عام, اگر وہ وکٹ کیپر ہوتے کر دیتے کوئی بات نہیں تھی, لیکن کیپٹن کو اپنے بالر کے ساتھ لڑنا اس طرح نہیں چاہیے تھا, اور وہ بالر بھی لڑ پڑا, دونوں آپس میں لڑ پڑے. تو یہی ایک ریزن, جیسے انہوں نے کہا کہ چلیں رضوان اوپنر آ جاتے, لیکن وہ مینٹلی اتنا تھک چکے تھے اس میچ میں کہ ان کا وہ اوپنر آنا مشکل ہو گیا تھا, اور وہ پہلے سے شاید ہار ایک طرح مان جاتا ہے نا کپتان, کہ اتنا فرسٹریٹ ہو جائے کہ غصہ کر رہا ہے, اور وہ کپتان جو ہے اس کو کول اینڈ کام رہنا چاہیے. بالکل ایسا ہی ہے. کافی کپتان آپ کی نظر سے گزرے ہیں ساجد بھائی, اور جو چیز ہم نے 25 سال کے درمیان دیکھی, اس میں 2 کپتان بڑے عمدہ تھے. 25 سالوں کا ذکر میں اس لیے کر رہا ہوں کہ 2004 کے بعد سے, 3 کے بعد سے جو چینجز آئی ہیں نا, اس کے بعد سے 2003 کے بعد سے آج تک جو کپتان تھے, ایک یونس خان, سرفراز احمد, شعیب ملک, اور آپ کے ان بٹوین مصباح الحق آئے تھے,
مصباح والا ٹیسٹ کے لیے ٹھیک تھا لیکن ون ڈے کی فی الحال بات کر رہے ہیں نا, ون ڈے کے لحاظ سے تو میرے خیال میں یہ کس کپتان کو آپ ریٹ کریں گے کہ ہاں بھائی یہ کپتان اچھا بھی تھا اور اس نے اپنی ٹیم کو لے کے چلایا بھی؟ جعفر بھائی, الیاس بھائی, بہت امپورٹنٹ سوال ہے. کپتان میں نے 3 کپتان بنائے پاکستان کی ہسٹری میں. معین خان سب سے کامیاب کپتان, ایشیا کپ 2001 میں پاکستان اس کی کپتانی میں جیتے. بائی برتھ کپتان, انڈر 19 کی کپتانی, اے ٹیم کی کپتانی, پی آئی کپتانی, سن کی کپتانی, پاکستان کی کپتانی, معین خان کامیاب ترین کپتان. سرفراز احمد پاکستان کی ہسٹری میں 2 عالمی کپ لے کے آئے, پاکستان کا کامیاب ترین کپتان. 11 سیریز, 2020 بے انتہا سیریز, بہت ہی آؤٹسٹینڈنگ شارپ کپتان. 2 اس کے بعد آپ شعیب ملک پاکستان کا شاطر کپتان, بہت ہی آؤٹسٹینڈنگ کرکٹ سمجھنے والا کپتان. اس سے بڑھ کر وسیم اکرم پاکستان کی ہسٹری کا بہترین کپتان. وہ ٹھیک ہے اس کے دور میں بہت ایسی چیز ہو جاتی ہے, 8 پلیئر اس کے گھر میں صبح کھانا رات کو کھانا کھاتے ہیں, ڈبل ای ڈیفینس لاہور میں, صبح جا کے اس کے خلاف بغاوت کر دیتے ہیں. یہ سسٹم بھی ہم نے دیکھا. ہم ارے یہ سسٹم تو 2009 میں بھی تو ہوا ہے نا. نہیں میں آپ کو 94 کا بتا رہا ہوں. 2000 میں تو 2009 میں یونس خان کے خلاف ہوا. دیکھیں یہی تو آپ دنیا بھر میں جو ریڈیو دبن لائیو جا رہا ہو, دیکھو لوگ دیکھنا چاہ رہے, ریڈیو میں کیا بات لوگوں کو یہ بتانا, تو یہی تو چیزیں ہم بتانا چاہ رہے ہیں جب سسٹم سے نکل کے آئے. اس کے بعد کیا ہوا, آپ نے کپتان کی بھی راشد لطیف 2003 میں اس کو کپتان بناتے ہیں. پاکستان کی کرکٹ ٹیم ورلڈ رینکنگ میں آتی ہے, جنرل توقیر صاحب نے بنایا, تو یہ کپتان تھے. آج کے کپتان شہنشاہ آفریدی, بابر, رضوان, یہ کپتان تھوڑی ہیں, پاکستان کی فرنچائز کے کپتان ہیں بھائی. جی اس میں ایک لطیفہ جو آپ کہہ رہے تھے نا کہ کچھ لطیفہ وغیرہ ہو جائے, جی تو کپتانی کے اوپر میں ایک لطیفہ ہے, مطلب یہ ریل نہیں ہے لیکن لطیفہ ہے. جی تو وہ لطیفہ یہ ہے کہ جب معین خان کیپٹن تھے پاکستان ٹیم کے, تو وہ بہت زیادہ شور کرتے تھے پلیئروں کو موٹیویٹ کرنے کے لیے. سرفراز سے زیادہ شور, ہاں سرفراز سے زیادہ, وہ بہت زیادہ شور کرتے تھے. لیکن کیا ہوتا تھا کہ اسی شور میں ان سے کیچ ڈراپ ہو جاتا تھا, تو پوری ٹیم ڈیمورلائز ہو جاتی کہ کپتان سے کیچ ڈراپ ہو گیا. تو انہیں جو پی سی بی ہے انہوں نے کہا ہمیں ایک ایسے کپتان کی ضرورت ہے جو گراؤنڈ پہ شور نہ مچائے. تو انہوں نے پھر راشد لطیف کو بنایا کیپٹن, تاکہ راشد لطیف گراؤنڈ میں, لیکن انہوں نے کہا کہ یہ ایسا کپتان بنا دیا ہم نے, یہ گراؤنڈ میں تو نہیں بولتا لیکن گراؤنڈ کے باہر آ کے بہت بولتا ہے. مطلب پی سی بی کو کہتا ہے کہ آپ یہ غلطی کر رہے ہیں, پی سی بی یہ غلطی کر رہی ہے, پی سی بی وہ غلطی کر رہی ہے. تو کہنے لگے کہ گراؤنڈ میں یہ وہ بات گراؤنڈ میں کرتا تھا, راشد لطیف باہر کرتا ہے اور ہمیں تنگ کرتا ہے, مطلب پی سی بی کو. تو انہوں نے لیکن انہوں نے پی سی بی نے کہا پھر ہمیں ایسے کپتان کی ضرورت ہے جو گراؤنڈ پہ بھی نہ بولے اور باہر بھی نہ بولے, مطلب ہمیں بھی نہ کچھ کہے اور گراؤنڈ کو بنا دیا. تو انہیں انضمام کو بنا دیا. بالکل گڈ کیپٹن انزی پاکستان کا کامیاب ترین کپتان اور سب سے بڑے پلیئر, میچ ونر پلیئر. دیکھیں یہ پاکستان کی, ہم 90 کے دور کی ہم کیوں بات کرتے ہیں, 90 کے دور کے پلیئر بڑے پلیئر تھے, 9 کے 9 ورلڈ کلاس پلیئر تھے, اور انہوں نے پاکستان کے لیے بے انتہا کارنامے انجام دیے. دیکھیں یہ جتنے بھی پلیئر پاکستان کے 90 کے کھیلے میں نا, وہ ورلڈ کلاس پلیئر تھے, ان کے کارنامے بہت اچھے تھے, پاکستان کے لیے سر بہت اچھا کیا. مگر آج جعفر بھائی, الیاس چودھری بھائی, 2020 میں پاکستان کی ٹیم سلیکٹ ہوتی ہے, بدقسمتی سے لگمیاں فکری ہے. پاکستان سپر لیگ آیا ہے, نو ڈاؤٹ آیا, یہ پرائیویٹ لیگ ہے. دیکھیں پلیئر پاکستان کے انڈر 19 کے سسٹم سے آتا ہے, انڈر 17 سے آتا ہے, انٹر اسکول سے آتا ہے, کالج سے آتا ہے. وہ سسٹم 90 کے دور میں تھا, بدقسمتی سے آج کے دور ختم کر دیا. شارٹ کرکٹ مطلب کہتے ہیں نا چور دروازے سے کرکٹر آ گئے بھائی, تو چور دروازے کرکٹ آئیں گے تو کرکٹ کا یہی حال ہوگا جو قومی کھیل ہاکی کا ہوا ہے. یہ لڑکے وہیں لے گئے ہیں جہاں قومی کھیل ہاکی تباہ ہوا. اسکواش 570 میچ جیتے ہیں جہانگیر خان نے. آج دنیا کرکٹ اسکواش کا بیتاج بادشاہ اسکواش محروم ہو گیا, تو کرکٹ بھی آپ کی محروم کر دیا ان لڑکوں نے. جی جذبات تو بہت ہیں, جذبات یقیناً صحیح ہیں, کیونکہ جو حال ہم دیکھ رہے ہیں پاکستان کرکٹ ٹیم کا, وہ واقعی ایک ابتر سے ابتر ہوتا چلا جا رہا ہے. پچھلے 10 سالوں میں جو ہے 2015 کا ورلڈ کپ ہم نے کور کیا تھا آسٹریلیا میں, جو پاکستان کا وہاں پہ جس طریقے سے میچ ہوا تھا. پاکستان انڈیا کی تھوڑی سی تاریخ بتا رہا ہوں آپ کو, کہ وہاں پہ ایک پلاننگ ہوئی تھی کہ بھائی انڈین ٹیم کے کھلاڑیوں کو آؤٹ کس طریقے سے کرنا ہے ہم نے.
اس پلاننگ پہ جو ہے نا وہ انہوں نے سہیل خان کو کھلایا اور ایک ہی ٹیکنیک بتائی بھائی خالی شارٹ پچ مارنی ہے, آپ نے کندھا پکڑنا یا چہرہ پکڑنا ہے, اور اسی پہ جو ہے نا اس نے 5 وکٹیں لی ہیں سہیل بھائی. اور اس کے بعد انڈیا نے بھی یہی فارمولہ اپنایا, شامی نے بھی 5 وکٹیں لی. اب یہ پاکستان انڈیا کا اب یہ میچ ہوتا ہے دبئی میں چیمپئنز ٹرافی, اس میں کوئی ایک باؤنسر نہیں مارا پاکستان کے, اتنے فاسٹ بالر ہمارے, اتنے ہمارے حارث رؤف, کوئی ایک ٹیکنیکل کوئی ایسا آؤٹ کرنے کی کوشش ہی نہیں کی گئی کہ وہ آؤٹ کر لیں. اور پاکستان کے ان 10 سالوں میں مارجن شکست کا کیا رہا ہے, 287 رن, 9 وکٹیں, 7 وکٹیں, اس طریقے سے پاکستان ہارتا رہا ہے انڈیا سے. افسوسناک بات ہے, لیکن اس کمی کو کیسے پورا کیا جا سکتا ہے؟ کیا ہمارا سسٹم اس قابل ہی نہیں رہا کہ ہمارے کھلاڑی بن سکیں نئے, یا ہمارے جو کھلاڑی ڈومیسٹک میں کھیل رہے ہیں کیا وہ ایسے کیپیبل ہیں کہ وہ انٹرنیشنل معیار پہ پورا اتر سکیں؟ طاہر طیب آپ کے سامنے ہے, اس کو 2-3 میچ مل گئے, کچھ بھی نہیں کر سکا. آغا سلمان آپ کے سامنے ہے, وہ بھی ایک ہی حد تک ہی کچھ کر سکا, حالانکہ وائس کپتان ہے. لیکن آپ کے خیال میں دونوں سے میرا سوال ہے, کیا ہماری ڈومیسٹک کرکٹ میں کوئی ایسے کھلاڑی موجود ہیں جو کہ پاکستان کا نام روشن کر سکیں آگے جا کے؟ دیکھیے کامران غلام آیا تھا, 1400 رن بنائے, پاکستان میں 13واں کھلاڑی بنا, ٹیسٹ میچ میں پہلی سینچری بنائی, مگر اس کو غلط اس کو ڈراپ کیا. کامران غلام ڈیزرو کرتا تھا, وہ کھیلتے والے سسٹم میں تھا. پھر آپ نے جو وہ لڑکا ہے طیب طاہر, اس کو کیسے کھلا دیا؟ سوال یہ پیدا ہوتا ہے, آپ کی جب ذہن میں سلیکشن کمیٹی صحیح نہیں ہو, جو انہوں نے کرکٹ کھیلی ہو پاکستان کے ساتھ, ان لڑکوں کے ساتھ, اظہر علی, اسد شفیق, عاقب جاوید جب پاکستان کے سسٹم میں نہ ہوں, ڈفرینٹ چینل پہ بیٹھے ہوں, پھر وہ کہتے ہیں یار اسد شفیق کا آؤٹ نہیں کرو, چھوٹی کلائی ہیں, چھوٹے ہوئی ہیں. تو یہ ہم لوگ جو بات کر رہے ہوتے ہیں نا کرٹیسائز, وہ خود جب اختیار میں آ جاتے ہیں اس کا غلط استعمال کرتے ہیں. آپ مجھے بتائیے, آپ نے بات کی جعفر, تو ہیڈ کوچ کون ہے؟ عاقب ہے نا, وہ فاسٹ بالر ہے. انڈیا کے خلاف الیاس بھائی اس نے ہیٹرک بنائی ہے, 7 وکٹیں حاصل, تو انہوں نے کیا سکھایا؟ دوسرا بالنگ کوچ اظہر محمود, وہ کیا پلے کر رہے ہیں بھائی؟ کوئی آلراؤنڈر تو بناؤ, کوئی بچوں کو 140 145 کی بال سے حارث پیس سے بالنگ کر رہے تھے لاہور میں, انفٹ ہو گئے. اس کے بعد کہاں گئے ان کی پیس؟ شاہین شاہ آفریدی 147 انفٹ ہو گئے, 120. نسیم شاہ ورلڈ فاسٹسٹ بالر, 25 ٹیسٹ میچ کھیلے, وائٹ بال میں 120 کی پیس. تو لگویاں فکری ہے, آپ جب تک فل رن اپ سے بالنگ نہیں کریں گے, نیٹ پہ بالنگ نہیں کریں گے, جب تک بالنگ پچ پہ نہیں ماریں گے, جب تک. میں وسیم اکرم کا روم میٹ ہوتا تھا, وہ سوتے ہوئے کہتا تھا الیاس بھائی میرے صبح 5 آؤٹ کرنے, صبح 5 آؤٹ کرنے, وہ صبح جا کے 5 آؤٹ کرتا تھا. لوگ یقین مانو, یہ تو 6 فٹ کا آدمی. ویسے اس ٹائم تو زیادہ نیند بھی نہیں آتی تھے بڑے پلیئرز کو. نہیں, وہ جو ڈائجسٹ پڑھتے رہتا تھا, اردو ایک ڈائجسٹ تھی, وہ اس کے پاس ہوتی تھی, اردو ڈائجسٹ پڑھتا تھا. ہم یقین مانے, میں فیکٹ بات بتا رہا ہوں, کوئی ایسی بات نہیں ہے. میں شعیب اختر کا روم میٹ رہا. شعیب اختر, اس کو گارڈ صاحب میں نے نام دیا, انڈیا میں 99 میں گیا ہے. تو ندیم خان وہ بیٹھے ہوئے تھے, الیاس بھائی, اسے بچے ایک آٹوگراف لینے آیا, اس نے کہا آپ کون ہو؟ اس نے کہا آٹوگراف, تو بہت جلدی مجھے پہچان جاؤ گے. تو یہ ہوتے ہیں اپنے آپ کو بنانا. ورلڈ فاسٹسٹ بالر بنا شعیب اختر, تو شعیب اختر ایسے تو نہیں بنا نا. محمد زاہد ورلڈ فاسٹسٹ بالر بنے. تو آپ کے پاس بالر تھے, مگر وہی 90 کے بالر تھے. مگر آج پاکستان میں پلیئر پاور ہے, پلیئر پاور یہ ختم ہونا ہی چاہیے. اور پلیئر پاور جب ختم ہوگی, جب ان 4-5 کو اب مثالی طور پر ڈراپ کریں, نئی ٹیم لائیں, سرفراز احمد کو کپتان بنائیں 1 سال کے لیے, معین خان کو مینیجر بنائیں, یہ آپ کا سسٹم کا حصہ ہوگا. سہیل بھائی, الیاس بھائی سوری چاہتا ہوں, دیکھیں الیاس بھائی, خاص طور پہ اگر جب ہم نے بات کا آغاز کیا تھا, اس ٹائم سسٹم کی بات کی تھی, اس ٹائم جو ہے نا وہ تھوڑی سی کرپشن کی بات کی تھی. آپ کا دور تو کرکٹ کا بہت ہی واضح طور پہ آنکھوں کے سامنے سے گزرا ہے. جو 90s میں واقعات ہوئے, جو سزائیں دی گئیں کھلاڑیوں کو, کچھ یاد ہے آپ کو؟ کیا واقعہ کیا تھا, اور کیا سمجھتے ہیں کہ اس طرح کے واقعات اب رونما نہیں ہو رہے, کسی نہ کسی صورت میں ہو رہے ہیں لیکن اب نہیں ہو رہے؟ آپ سمجھتے ہیں اس چیز کو؟ نہیں, یہ ہر دور میں ہوئے ہیں, بلکہ میرے نظر سے کبھی کبھی کچھ ایسی رپورٹس بھی گزری ہیں جو کہ ایک لحاظ سے آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ کانفیڈینشیل ہوتی ہیں وہ رپورٹس, لیکن وہ تو بالکل سب کے سامنے تھی. لیکن کچھ وائس کپتان یا کپتانوں کی انالیسز ہوتی ہے نا, جب وہ ریٹائر ہو جاتے ہیں, تو
ایک چیز میں نے جو دیکھی تھی وہ یہ تھی کہ جو پلیئرز ہیں ان کی گرومنگ جو ہے نا انسان کے طور پہ وہ اس وقت ہونی چاہیے جب وہ 15 سال کے ہوں 12 سال کے ہوں. پاکستان میں کوئی ایسا سسٹم ہو. یہ اکیڈمیز ہیں, اکیڈمیز جو ہیں بچوں کو لیتی ہیں جب وہ 19 سال کے ہو جاتے ہیں 18 سال کے ہو جاتے ہیں, تھوڑا بہت کرکٹ کھیل چکے ہوتے ہیں. لیکن اگر ان کو ایک نرسری بنائی جائے اس طرح کی, یا جو کرکٹ بورڈ ہے کہ ان پلیئرز کو آئیڈینٹیفائی کرے 12 سال کی عمر میں 15 سال کی عمر میں, اور ان کو مینٹر اس وقت کریں جب یہ لوگ مینٹرنگ کے زمانے میں, جب یہ کہتے ہیں نا ہم مینٹر وینٹر لے رہے ہیں, تو ہمارے پلیئرز جو ہیں وہ تو مینٹر کو اسی وقت کامیاب ہوگا نا اگر اس کی بات سنیں گے. تو ہمارے پلیئرز تو پھر تیار نہیں ہوتے نا, کیونکہ وہ چیزیں ان کی پختہ ہو چکی ہوتی ہیں جو بھی غلطیاں ہیں, اور وہ اسی پہ لگے رہتے ہیں. تو بیسکلی پاکستان کا جو پروسیس ہے, یہ جو ایک سسٹم کو چینج کرنے کی بات ہے, وہ یہ ہے کہ گراس روٹ لیول اور بالکل نیچے کے لیول سے پلیئرز کو شروع کریں. اس میں پلیئرز جو ہیں یہ ان کی غلطی نہیں ہے, ان کو کوئی اس طرح کا موقع نہیں ملا کہ وہ اس تربیت سے گزرتے. تو جو میں نے رپورٹ جو میری نظر سے گزری تھی وہ یہی تھی کہ بہت سے پلیئرز جو ہیں غریب گھرانے سے ہیں, اور جب یہ ٹیم میں آتے ہیں تو ہر طرف ان کو پیسہ نظر آتا ہے, چکا چوند ہو جاتی ہیں, آنکھیں کھل جاتی ہیں. تو جب ان کو پیسہ نظر آتا ہے اور وہ تربیت نہیں ہوتی ان کی, وہ ٹریننگ نہیں ہوتی, اور ضرورت بھی ہوتی ہے, غریب خاندان سے ہوتے ہیں, تو ان کو یہ کہا جاتا ہے کہ تمہارا کیریئر جو ہے نا صرف 5-8 سال کا ہے, اس میں جو کچھ کرنا ہے وہ کر لو. تو یہ جو کانسیپٹ ہے یہ چینج کرنا چاہیے, اور یہ اسی وقت ہو سکتا ہے اگر ان بچوں کو آپ چھوٹی عمر سے ڈھونڈیں, آئیڈینٹیفائی کریں, اور ان کی اس سٹیج سے مینٹرنگ کریں. لیکن اب اگر آپ بابر کو کہیں گے کہ وہ مینٹر کے سامنے بیٹھے, تو بابر کیا سنے گا اس کی؟ بابر کہے گا میں تو کنگ ہوں, تو مجھے سننے کی ضرورت نہیں ہے. یہ آفریدی کہے گا, شاہین آفریدی کہ میں کیوں سنوں ایک مینٹر کی بات. دیکھیں الیاس بھائی, اس ٹائم تو سوشل میڈیا پہ اور خاص طور پہ بڑی تنقید کی جا رہی ہے بابر اعظم کے کنگ کے حوالے سے. کیونکہ کوہلی نے ان کے مقابلے میں بہت اسکور کیا نا. کوہلی کچھ کہنا جی, الیاس بھائی نے جو بات کی ہے نا یہ بہت امپورٹنٹ بات ہے. الیاس چودھری بھائی جیسے بات کر رہے ہیں, ہیلپنگ ہینڈ نے ایک بڑا اچھا یوتھ کے لیے جو بات کی ہے, جو ہم بیسک جو ہمارا سسٹم کو کام کرنا تھا, الیاس بھائی نے 3 سال کا ایک سسٹم بنا کے دیا ہے. پاکستان کے پہلے ہیٹرک کرنے والے جلال الدین سابق فاسٹ بالر, ان کے زیر سائے 3 سال کے بچوں کو جو پلیٹ فارم الیاس بھائی نے جو کرکٹ آرگنائز کرنے کا جو ذہن میں پلان تھا, اس کا سسٹم بہت اچھا ہے. بیسک چیز یہی چیز ہے جو سسٹم کی ہم بات کر رہے ہیں. تو اس جیسے الیاس بھائی نے یہاں رہ کے پاکستان کے بچوں کے لیے ایک سہولت دی ہے, جو ٹرف وکٹیں نہیں ملی, بہترین ٹرینر ہے, بہترین کوچز وہاں کام کر رہے ہیں. ابھی پچھلے دنوں اگر میں سمجھتا ہوں جو میری نظر سے گزرا, جو میں نے وہاں پر دیکھا, جو لوگوں سے پوچھا ہے, یہ بہت اچھی بات ہے. فیوچر میں بہت اچھے پلیئر ملیں گے آپ کو. تو یہ سسٹم جو الیاس چودھری بھائی نے کیا ہے نا, اس کی ہمیں بڑی حوصلہ افزائی کرنی چاہیے اور اس سسٹم کو آگے بڑھانا چاہیے. نو ڈاؤٹ, اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ جس طریقے سے پاکستان کے لیے یہاں پہ سوچا جاتا ہے, دیار غیر میں پاکستان کے لیے جو ہے نا, اور خاص طور پر کرکٹ کے لیے, اسپورٹس کے لیے تو بہت زیادہ دلدادے لوگ ہیں یہاں پہ, اور آپ جیسے لوگ تو بہت کام کر رہے ہیں پاکستان کے لیے مختلف ذرائع سے, مختلف طریقوں سے, چاہے وہ اسپورٹس کے تھرو ہو, چاہے وہ آپ کی فاؤنڈیشن کے تھرو ہو, کوئی نہ کوئی ہیلپ کی جا رہی ہے پاکستان کی. لیکن پاکستان میں رہنے والے, پاکستان میں موجود نہ کھلاڑی اپنے فیوچر کے بارے میں سوچ رہے ہیں, نہ ہی آپ کی پی سی بھی جو ہے نا وہ کوئی سسٹم بنا کے دے رہی ہے, کیونکہ بہت سارے مسائل ہیں, بہت ساری ایسی چیزیں جو کہ دور ہونی چاہیے. لیکن جو پوسٹ مارٹم کرنا تھا, آج ہمارے ساتھ جو شخصیات موجود تھیں, ساجد صاحب جو فارمر کرکٹر ہیں, الیاس صاحب جو کہ یوتھ کرکٹ کو فروغ دینے میں بڑا اہم کردار ادا کر رہے ہیں, یو ایس اے سے لے کے پاکستان تک پورے دنیا میں جو ہے نا وہ یوتھ کرکٹرز کو جو ہے نا فروغ دینے کی کوشش کر رہے ہیں. تو یہی تھا ہمارا پروگرام. اسی کے ساتھ اجازت دیجیے, اللہ حافظ. السلام علیکم.